مبالغہ آرائی سے اجاگر کیا ہے اور اسے ایک دیوتا کا درجہ دے دیا ہے۔ رگ وید کے مطابق ہیلو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور آپ ہر روز نئی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں ہر روز نئے کانٹینٹ لیے آتا ہوں، نئی گفتگو کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ آج میری گفتگو ہے 10 راجاؤں کی جنگ کیسے۔ پرانے پنجاب، قدیم پنجاب کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ قدیم ہندوستان کی تاریخ کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہوئے لوگ موریہ اور اشوکا کی سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کی نظروں سے ویدک دور کا یہ معرکہ اوجھل رہتا ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس معرکے کو 10 راجاؤں کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی وہ قدیم ترین جنگ ہے جس کا دستاویزات میں ریکارڈ موجود ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے، یعنی 1500 سال قبل مسیح کا وہ زمانہ تھا جب برصغیر میں آریائی قبائل کی آمد اپنے آخری مراحل میں تھی۔ 500 سال سے وہ اپنے قدیم وادی سندھ میں اپنے قدم وہاں پہ جما چکے تھے، اپنے پیر انہوں نے گاڑ لیے تھے وہاں پہ، اور جگہ جگہ ان کی بستیاں آباد ہو چکی تھی۔ وادی سندھ کے قدیم اور مقامی باشندوں سے ان کی لڑائیاں جاری تھیں، جن میں زیادہ تر فتوحات آریاؤں کو ہی ہوتی تھی۔ رگ وید جو کہ دنیا کی قدیم ترین کتاب ہے، وہ بھی اسی زمانے میں پنجاب کے مقام ٹیکسلا میں ہی تصنیف ہوئی تھی، ٹیکسلا میں لکھی گئی تھی وہ کتاب۔ رگ وید میں آریاؤں نے بڑی تفصیل سے ان تمام جنگی مارکوں کا نقشہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جنگی ہیرو آندھرا کے کردار کو بہت مبالغہ آرائی سے اجاگر کیا ہے اور اسے ایک دیوتا کا درجہ دے دیا ہے۔ رگ وید کے مطابق آریاؤں کی آمد سے پہلے وادی سندھ میں 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک داسیو جو بحرہ اسود سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ رگ وید داسیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی ناک چپٹی اور رنگ کالا ہے اور وہ لنگ کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسری قوم اسوریہ اشور تھی۔ یہ بہت دولت مند اور طاقتور لوگ تھے اور بہت سے قلعے بند شہروں کے مالک۔ آریاؤں کو اسور قوم سے جنگ میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر سب سے تاریخی جنگ وہ تھی جس میں آریاؤں کے خلاف 10 مقامی راجاؤں کی مشترکہ فوجیں صف اول ہوئی تھی۔ ان کے مقابلے میں آریہ اپنے حکمران سوداس کی زیر قیادت اکٹھے ہوئے۔ اس جنگ کا مقام دریائے راوی کا کنارہ تھا اور سال 1400 قبل مسیح رگ وید میں لکھا ہے، اور پھر سوداس کے مقابلے میں آنے والے جمع ہو کر آئے، جن میں بھرگو، بھاتتا، یکسو، پختو، بھالاناس، ایلیناس، سیوا، ویسیانی۔ اس کے باوجود سوداس کی آمد کی مدد کو آیا ٹرٹس، اگرچہ وہ مال غنیمت اور ہیرو بننے کے لالچ میں تھا۔ ان 10 راجاؤں میں بعض آریائی راجاؤں کے نام بھی شامل ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ آریہ یلغار کے آخری دنوں میں اس وقت لڑی گئی تھی جب بہت سے آریائی قبیلے وادی سندھ میں رہائش اختیار کر چکے تھے، اور مقامی باشندوں کی طرح ان کا مفاد بھی اسی میں تھا کہ نئے حملہ آوروں کو ملک میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس جنگ کی بڑی وجہ تو یہی تھی
کہ مقامی حکمران اور وہ آریائی حکمران جو مقامی راجاؤں سے مل گئے تھے نہیں چاہتے تھے کہ نئے آنے والے آریائی حملہ آور مزید علاقوں کو فتح کریں۔ البتہ آریائی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مقامی راجاؤں کا منصوبہ تھا کہ وہ دریائے راوی کا رخ موڑ کر مخالف قبائل کو زمینوں کو نقصان پہنچائیں۔ جن جنگ میں شکست کھانے کے بعد ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 10 راجاؤں کی جنگ نے پنجاب کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ پورس قبیلہ جو دریائے جہلم سے مشرق کے علاقے پر قابض تھا اور جس نے آریائی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کی تھی، شکست کھانے کے بعد وہ بھی آریاؤں کا اتحادی بن گیا۔ اس جنگ نے کوروؤں کے اتحاد کو جنم دیا جس نے آگے بڑھ کر پنجاب کے شمال مشرقی علاقے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت قائم کی۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد آریائی اقوام نے وادی سندھ، پنجاب اور شمالی ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ پنجاب کی تاریخ کچھ یوں بتاتی ہے: جاگو پنجابیوں جاگو، اس دھرتی سے کرو پیار، یہ دھرتی سونا اگلتی ہے، یہ دھرتی سونا دیتی ہے، اس دھرتی پہ لگنے والی فصل کیا ہیرے جواہرات بھرتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی زمینوں کو جہاں پہ ہیرے جواہرات جیسی فصل اگتی ہے ہم نے نام نہاد سوسائٹیوں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ خوبصورت پنجاب سوسائٹیوں کے ذمے آ چکا۔ اب سوسائٹیوں نے اس زرخیز زمین کو ختم کر کے سوسائٹیاں کام کر دیں اور سوسائٹیاں قائم ہو گئیں۔ لوگ اس سوسائٹیوں کو لیے پھرتے ہیں، کسی کو پلاٹ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، نہ زرخیز زمین رہی، نہ کسی کو گھر ملا۔ ہائے رے میرا پنجاب۔